أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس فرماتے ہیں اگر گزشتہ زمانے میں صدیق کی نظیر دیکھی جائے تو پھر یوسف صدیق ہے علیہ السلام، جس نے ایسا صدق دکھایا کہ یوسف صدیق کہلایا. ایک خوبصورت معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعویٰ کرتی ہے، عین تنہائی اور تخلیہ میں ارتکاب فعل بد چاہتی ہے، لیکن آفرین ہے اس صدیق پر کہ خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کے بالمقابل ہر قسم کی آفت اور دکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا، یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنی منظور کر لی. چنانچہ کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یعنی یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے. اس سے حضرت یوسف کی پاک فطرت اور غیرت نبوت کا کیسا پتہ لگتا ہے کہ دوسرے امر کا ذکر تک نہیں کیا. کیا مطلب کہ اس کا نام نہیں لیا. یوسف اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے گرویدہ اور عاشق ذات تھے. ان کی نظر میں اپنے محبوب کے سوا دوسری کوئی بات جچ نہ سکتی تھی. وہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے کہ حدود اللہ کو توڑ دیں. کہتے ہیں کہ ایک لمبا زمانہ جو 12 برس کے قریب بتایا جاتا ہے وہ جیل میں رہے، لیکن اس عرصے میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ آیا. اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر پورے راضی رہے. اس عرصے میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہیں دی کہ ان کے معاملہ کو سوچا جائے یا انہیں رہائی دی جائے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ خود غرض عورت نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا کہ کسی طرح پر وہ پھسل جاویں، مگر اس صدیق نے اپنا صدق نہ چھوڑا. خدا نے ان کو صدیق ٹھہرایا. یہ بھی صدق کا ایک مقام ہے کہ دنیا کی کوئی آفت، کوئی تکلیف اور کوئی ذلت اسے حدود اللہ کے توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی. جس قدر بلائیں بڑھتی جاویں وہ اس کے مقام صدق کو زیادہ مضبوط اور لذیذ بناتی جاتی ہیں. خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان ایاک نعبد کہہ کر صدق اور وفاداری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک بڑی مور صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر، ایک بڑی نہر صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر آ گرتی ہے اور اسے صدق سے بھر دیتی ہے. وہ اپنی طرف سے بذات معجزات لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی گراں قدر جنس اسے عطا کرتا ہے. اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان جہاں تک قدم مارتا ہے کہ وہ صدق اس کے لیے خارق عادت نشان ہو جاتا ہے. اس پر اس قدر معارف اور حقائق کا دریا کھلتا ہے، یعنی قوت دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. تیسرا کمال شہداء کا ہے. عام لوگ تو شہید کے لیے اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو تیر یا بندوق سے مارا جائے یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں. میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظر اس کے کہ اس کا جسم کاٹا جائے کچھ اور بھی ہے، اور وہ ایک کیفیت ہے
جس کا تعلق دل سے ہے۔ یاد رکھو صدیق نبی سے قرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دوسرے درجے پر ہوتا ہے، اور شہید صدیق کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہوتا ہے اور صالح بھی ہوتا ہے، لیکن صدیق اور شہید وہ الگ الگ مقام ہیں۔ اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق شہید ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارق عادت اور موضع سمجھا جاتا ہے، وہ ان دونوں مقاموں پر اپنے رتبے اور درجے کے لحاظ سے جدا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں وہ کامل طور پر اپنے اصلی رنگ میں اس سے صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں۔ کوئی خوف اور رجا ان اعمال صالح کے صدور کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی فطرت اور طبیعت کا جز ہو جاتے ہیں۔ تکلف اس کی طبیعت میں نہیں رہتا۔ جیسے ایک سائل کسی شخص کے پاس آوے تو خواہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اسے دینا ہی پڑے گا، اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے ہی صحیح، مگر شہید میں اس قسم کا تکلف نہیں ہوتا، اور یہ قوت اور طاقت اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور جوں بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا۔ مثلا ہاتھی کے سر پر ایک چونٹی ہو تو اس کا کیا احساس کرے گا۔ فتوحات مکیہ میں اس مقام کی طرف اشارہ کر کے ایک لطیف بات لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کامل درجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے نماز ساخت ہو جاتی ہے۔ جاہلوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ نماز ہی معاف ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض بے قید فقیر سمجھتے ہیں۔ ان کو اس مقام کی خبر نہیں اور اس لطیف نقطے پر اطلاع نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ابتدائی مدارج سلوک میں نماز اور دوسرے اعمال صالحہ ایک قسم کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں، اور طبیعت میں ایک کسل اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے قوت پا کر اس مقام شہید پر پہنچتا ہے تو اس کو ایسی طاقت اور استقامت دی جاتی ہے کہ اسے ان اعمال میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی، گویا وہ ان اعمال پر سوار ہوتا ہے، اور صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، ہمدردی بنی نوع، مروت، فتوت، غرض تمام اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا صدور قوت ایمانی سے ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت، دکھ اور تکلیف خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانے سے اسے روک نہیں سکتی۔ شہید اسی وقت کسی شخص کو کہیں گے جب اس کی قوت ایمانی سے وہ فعل دکھا دے کہ آرام سے ان افعال کا صدور ہو۔ جیسے پانی اوپر سے نیچے کو گرتا ہے، اسی طرح پر شہید سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا ہے اور اس کی طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جب یہ مقام کامل درجے پر پہنچے تو یہ ایک نشان ہوتا ہے۔ فرمایا بعض آدمی دیکھے گئے ہیں کہ جب کوئی ابتلا آ جائے تو گھبرا اٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں ایک افسردگی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ سلو جو کلی طور پر خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ سے انسان کی اسی وقت تک سلو رہ سکتی ہے کہ جب تک اس کی مانتا رہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایک دوست کا معاملہ ہے۔ کبھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور دوسرے وقت اس کو اس دوست کی ماننی پڑتی ہے، اور یہ تسلیم خوشی اور انشراح صدر سے ہونی چاہیے، نہ کہ مجبوراً۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی ہم آزماتے رہیں گے، کبھی ڈرا کر، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا نقصان کر کے۔ یہاں ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ بڑی محنت سے کوئی فصل تیار کی اور یکا یک اسے آگ لگ گئی اور تباہ ہو گئی، یا دیگر امور کے لیے محنت اور مشقت کی مگر نتیجے میں ناکامیاب رہ گیا۔ غرض مختلف قسم کے ابتلا اور عوارض انسان پر آتے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اس کی تقدیر کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ بڑی شرح صدر سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی قسم کا شکوہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اولئک علیہم صلوات، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی حصے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو مشکلات میں راہ دکھلا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے۔ جب کوئی شخص اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے۔ دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے ادعونی استجب لکم میں فرمایا ہے، یہاں وہ بندے کی بات ماننے کا وعدہ فرماتا ہے۔ پس شہید اس پہلے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، یعنی انشراح صدر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔ وہ دوست کے اعلام کو برنگ انعام مشاہدہ کرتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشہور فارسی شعر ہے، ہر زمانے قتیل تازہ بخاص، غازۂ روئے او دم شوداس، یعنی ہر زمانہ ایک نیا قتیل چاہتا ہے، اس کے چہرے کا غازہ شہیدوں کا خون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔